السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگ و دوستو عزیز، معراج کا مہینہ یہ مشہور ہے۔ اسی مہینے میں زیادہ تر بیانات معراج کے ہی ہوتے ہیں، تو اسی سلسلے میں مولوی صاحب آپ کو دوسری تیسرے جمعے میں معراج کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ معراج آپ کا معجزہ ہے اور آپ کی عزت ہے اور آپ کی سیاحت ہے۔ آپ کے طفیل آپ کی امت کو بھی معراج حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس کو معمولی بات نہ سمجھے۔ نماز بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اہتمام کے ساتھ، بغیر ناغے کے، شوق کے ساتھ آدمی جب نماز میں اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں سر رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاؤں تو نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے آپ نے، تو اتنی اہم چیز ہے نماز، بڑے فضائل ہیں نماز کے۔ 5 دفعہ فرض ہے، 5 دفعہ زیارت ہوتی ہے اللہ سے، 5 دفعہ معراج ہوتی ہے مومن کو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس واسطے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز۔ اللہ اکبر، بے شک بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، اور یہ تحفہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام واپس جب سفر سے آئے تو یہ ایک دستور ہے کہ جب کوئی آدمی سفر پہ جاتا ہے، تجارتی سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، تو جب واپس آتے ہیں تو واپس آنے والوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی تحفے آئیں۔ حج عمرے والے سے تو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں زمزم دے گا اور کھجور، یہ 2 چیزیں، باقی اس کی مرضی کوئی چیز مالی دے، رومال دے، کپڑا دے، لیکن یہ ان 2 چیزوں کی امید سب کو ہوتی ہے، اور یہی بڑے تحفے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ تو اسی طرح جب نبی علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو امت کو کیا تحفہ دیا؟ 3 تحفے، 3 تحفے دیے آپ نے۔ یہ تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے ایک نماز ہے۔ نماز تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیے، نبی علیہ السلام لے ہمیں عطا کیا ہے، اور فرمایا یہ معراج ہے تمہارا۔
اللہ کے حضور 5 دفعہ تم معراج کرتے ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے جو نماز میں سستی کرتا ہو اللہ اس کو سستی چھوڑ دینی چاہیے، جو بل ناغہ کرتا ہو اس کو ناغے چھوڑ دینے چاہیے۔ پوری 5 وقت کی نماز جتنا ممکن ہو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ کوئی ایسی بات ہو گئی نہیں پڑھ سکا جماعت بھر قضا نہ کرے، پوری کوشش کرے نماز پڑھو مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور کتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اکیلے آپ نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب وہ بھی پتہ نہیں کسی وجہ سے رد بھی کی جا سکتی ہے، یہ غلطی کی ہے اس نے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جماعت کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب 27 گنا ملتا ہے، گویا کہ اس نے 27 دفعہ نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ نمازیں دے گا، ایک تو اس نے پڑھی ہے 26 اور اللہ نے انعام میں دی، وہ سب مقبول ہیں۔ وہ مقبول ہے تو جو اس نے پڑھی ہے یہ بھی مقبول ہے، اور بعض دفعہ برکت ہو جاتی ہے اس جماعت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، ایک بندے کی نماز قبول کر لے اور دوسرے کسی کی نماز اگر بے ڈھنگی ہے، خراب ہے، نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کی قبول ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے سب کی قبول کرنا۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حج اللہ تعالیٰ اگر بعض دفعہ وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں نا حج میں، تو اللہ تعالیٰ کسی کا حج عمرہ اس طرح نماز، یہ اجتماعی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہماری شریعت ہے اجتماعی چیز۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ تحفہ خداوندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملا، اور آپ اس تحفے کی کتنی قدر کرتے تھے؟ آپ 5 نمازیں جو فرض ہمیں بتائیے وہ تو پڑھتے، کتنی قسم کی نوافل پڑھتے تھے، اور پھر رات کو اٹھ کے جو تہجد کی نماز مختلف انداز میں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ اتنا قیام کرتے تھے رات کو کہ آپ کے کھڑے 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 پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کہہ دیا آپ پڑھو اور ہم فارغ، آپ نہ پڑھیں۔ آپ نمونہ ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کا رسول، ہر کام اور کام میں نمونے۔ تو نوافل ساتھ ہم تو یہ جو سنتیں ہوتی ہیں ہر نماز میں، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ ظہر کو 6 ہوتی ہیں جو موقت ہے، وہ بھی اس میں بھی سستی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سمجھایا گیا سنتیں پڑھنے کے بعد اگر نماز کے بعد نفل کی اجازت ہے تو ہر نماز کے بعد کم از کم 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا جا۔ یہ جو ہم 4 ظہر کے بعد 2 سنتوں کے بعد پھر 2 نفل، اسی واسطے اس نفل کا فائدہ اس وقت نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں میرے بندے کی اگر نماز میں کوتاہی ہے تو اس کو اس کی نفلوں سے پورا کر دو، یہ اس کی مہربانی نہیں، نفلوں سے پورا کر دو۔ اس واسطے نفلوں کا جو آدمی نفل پڑھتا ہے وہ سنت بھی پڑھے گا فرض بھی پڑھے گا، جو نفل چھوڑے گا پھر سنت چھوڑے گا پھر فرض چھوڑے، پھر چھوڑتا جائے، جماعت چھوڑے گا۔ اس واسطے جتنا ممکن ہو یہ نمازیں جو ہمیں بتائی ہیں اور رکعتیں بتائی ہیں، طریقہ بتایا ہے، اس انداز میں ہمیں پڑھنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔
تو بہرحال یہ تحفہ ہے معراج کا، بس صرف جھنڈیاں لگا کر، جلوس نکال کر اور حلوے پکا کر معراج نہیں منانا. ہم نے آپ جو تحفہ لائے ہیں اس کی قدر کرنی، اس میں ہمارا فائدہ ہے. لگاؤ جھنڈیاں، کھاؤ حلوے، تمہیں روکا نہیں. 24 گھنٹے کیا ساری زندگی تمہارے لیے مرضیاں کرو، خوشیاں مناؤ. کوئی اللہ تعالیٰ روکتے نہیں، لیکن کسی کو ضروری چیز سمجھ کے نہیں کرنا. جو غیر ضروری چیز ہے ان کو ضروری سمجھیں گے تو پھر وہ بدعت بن جاتی ہے. تو بہرحال میرا موضوع تو اور ہے جو چل رہا تھا پہلے، محبت رسول کا. تو معراج کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے کہا 2-4 باتیں معراج کی میں بھی کر دوں. اور ایک تحفہ بتا دیا میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. 2 تحفے پھینکے تھی، پھر کسی جمعہ میں بتا دوں گا تو 3 پورے کر دوں گا انشاءاللہ. میرا حصہ بھی معراج بیان کرنے میں ہو جائے. اور ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ابھی آپ سن ہی رہے تھے، جہاں نوریوں کی انتہا ہو گئی وہاں خاکیوں کی ابتدا ہو گئی. سدرۃ المنتہا آپ سنتے رہتے ہیں، وہ سرحد ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. اس سے اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، سرحد ہے، سرحد. جس طرح یہ سرحد ہے پاکستان اور ہندوستان کی، تو بغیر ویزے کے پڑا جائے تو آپ کو قید کرتے ہی ہوا ہے. کیوں کیا ہوا؟ صرف قدم ہی پڑے رکھا ہو، پکڑ سکتے ہیں آپ. بغیر اجازت کے کیسے آئے؟ تو اسی طرح اوپر کوئی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ویزا دے دے تو پھر جا سکتے ہیں. صرف ویزا نبی علیہ السلام کو ملا ہے، آپ اوپر رہے. جبرائیل کو علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. واقعات میں کتابوں میں لکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر عرض کیا میری بس، میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیں اکیلے. اللہ اکبر. کیونکہ اگر میں کوشش بھی کروں تو میرے پر جل جائیں گے اوپر جانے کے، اس واسطے میں نہیں جا سکتا اوپر. تو کس کی شان بڑی ہوگی؟ آقی نبی علیہ السلام کی، جو انسانوں میں سے ایک انسان ہے. اتنی شان کہ نوری خدمت گزار ہے اور جواب دے دیتے ہیں آگے ہم نہیں جا سکتے. آپ آگے گئے ہیں. حضرت شاہ صاحب ہمارے بزرگ بڑے خطیب عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، وہ بدر سنج بھی تھے. وہ بیان کرتے ہو فرماتے وہ جبریل تو ساتھ تھا، ساتھ چھوڑ گیا. اگر عطا اللہ ہوتا نا ساتھ ہی جاتا آگے بھی. آپ نے انکار کہا ہے کہ میرے پر جل جاتے تو میرا جسم جل جاتا کوئی بات نہیں، میں ساتھ ہی آگے جاتا. تو یہ نہیں تو ہر حال معراج پتہ ہے، معراج ایسے تو نہیں ہو گئی بات. آج میرے خیال میں وہ موضوع نہیں کھڑا. ایسے تو دیکھنا آدمی جب کام کرتا ہے، بچے سارا سال پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پھر مطالبہ ہوتا ہے ہمیں کہیں سیر کرواؤ، خوش ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، کہیں سیر جا کے لے جاتے ہیں. وہ چھٹی کا دن ہے آج ہمیں وہاں پھیر کے لے آؤ، ہم نے بڑا اب تھک گئے پڑھ فارغ. تو بندہ تھک جاتا ہے جب تو خود بھی دل کرتا ہے کہ کہیں ذرا چل پھر آئیں، سیر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، مدینہ میں نہیں ہوئی.
مکہ مکرمہ میں جو آپ کی دن رات کی زندگی تھی مشکلات سے بھری ہوئی تھی. دشمن اپنے تھے، رشتے دار تھے، اپنوں سے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. کوئی اور ہو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنا جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے. حقیقت میں آپ کا کوئی اور دشمن بےعزتی کر جائے، کوئی بات کہہ جائے، بلکہ مار بھی جائے، تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جو آپ کا بیٹا آپ کو گھور کے دیکھ لے، اس کی زیادہ تکلیف ہوگی. بیٹا ہو کر گھورتا ہے، یہ کون ہے ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کی چچی ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، جن میں پلے ہیں، بڑے ہیں، اور سب آپ کو معذب نہیں سمجھتے تھے اس وقت نبوت کے دعوے سے پہلے. اور صادق الامین کہتے تھے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب ذرا ابتدا اپنے رشتہ داروں سے تبلیغ کی کریں. آپ نے دعوت دی کہ کوہ صفا کے دامن میں سب جمع ہو جاؤ، بات کرنی. جمع ہو گئے، آپ کی بات مانتے تھے، اور آپ اس سے بڑے فیصلے بھی بڑے بڑے ان کے مشکل فیصلے کیے جس سے لوگ خوش ہوئے. یہ بات نہیں. اس واسطے آپ نے جب یہ جمع ہو گئے تو پہلے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں جو 40 سال تمہارے اندر رہ چکا ہوں، میرے بارے میں تم کیا تاثر رکھتے ہو؟ میں کیسا ہوں؟ انہوں نے 2 لفظ بولے قوم نے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. صادق اور امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا سچائی سمجھتے ہو؟ اگر میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، ادھر مجھے کچھ نظر آتا ہے، آپ لوگوں کو تو نظر نہیں آتا پیچھے، میں اوپر کھڑا ہوں. میں کہوں کہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے آپ پر، تو میری فرضی بات کر رہے ہیں آپ میری بات کو مان لیں گے، تصدیق کر لیں گے؟ ضرور، آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے. آئے ہائے، جب یہاں تک ماننے والے سے سارے آگے جو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. بس بھگدڑ مچ گیا، شور برپا ہو گیا. اور سکے چچا نے کہا تبت لفظ تیرا ہاتھ ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس واسطے بڑھا دیا، لہٰذا جواب ہے نا. وہ آگے لوگ سارے، اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی کہ اچھا میرے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں تیرا ہاتھ ہلاک ہو جائے. سورت اتار دی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں. وہ تو صرف ایک ہاتھ کا ہے، ہم کہیں کہ دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور سارا ہی ہلاک ہو جائے. پھر ہوا ہلاک کہ نہیں ہوا؟ سب چھوڑ گئے. بڑا چودھری تھا اپنے علاقے کا، جب مرا ہے اس کی لاش کو دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. ایسی بیماری لگ گئی، ہر آدمی ڈرتا ہے کہ ہم اس کو پکڑیں. بیٹے بھی موجود ہیں تو ہم کیا ہوں گے، بیماری لگ جائے گی.
آخر کار انہوں نے یہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دوسرے تیسرے لوگ، ان کو پیسے دے کر منت بھی کی کہ یار کہیں گڑا کھود کے ڈال دیں اس کو، تو انہوں نے بھی اس کو گڑا کھودا اور جا کے جناب لکڑیوں سے یوں جس طرح لکڑی کو پھیرتے چلے جاتے ہیں اس طرح ڈال اس میں ڈالا ہے، ایسا ذلیل ہو کے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہلاک ہوتے، ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہارا میرے دوستو بزرگوں، یہ ان مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر کرائی۔ چلو اتنی مشکلات آپ ایک ابھی ابتدائی بات تھی نا جو کی ہے جو تکلیف تھی، آگے شروع رہی نا، آگے تو تکلیفیں ملتی رہی۔ مختلف اقوال ہیں 10ویں سال یا 8ویں سال یا 5ویں سال، اس واسطے کوئی متعین نہیں ہے، یہ بہت سی روایت 10 روایتیں کم از کم کہ معراج کب ہوا ہے۔ تو جناب اتنے مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب چلو سیر کرو، ہم آپ کو جنت بھی دکھا دیتے ہیں، دوزخ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے معراج، ہم معراج کی قدر آپ کے تحفوں کی قدر کرنی چاہیے۔